بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کی صحیح سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 59 آیتوں کی ہم لوگ تفسیر سن چکے ہیں. آج 60ویں آیت کی تفسیر شروع کی جائے گی. تو یہاں پر بات چل رہی تھی بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے وہ اللہ یہاں بیان کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل کی پے در پے اور مسلسل نافرمانیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا تھا. اور بنی اسرائیل کو یہ مخاطب کر کے کہ تم پر کتنے انعامات اور احسانات کیے، یاد کرو ان احسانات کو اور ہم پر ایمان لاؤ اور شکر ادا کرنے والے بنو، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ مرو. غرض یہ کہ بنی اسرائیل کو وہ پرانی چیزیں یاد دلائی جا رہی تھیں یہودیوں کو، جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا تھا. تو اسی سلسلے کی اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی طلب کیا، تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو فوراً اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، بہہ کے نکلنے لگے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی کی دعا کی، پانی کی قلت ہو گئی، پانی نہیں تھا، صحرا میں تھے اور پانی نہیں موجود تھا، تو قوم نے کہا کہ پانی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی طلب کیا، اے اللہ ہمیں پانی عطا کر دے پینے کے لیے. تو جب میدان تیا نام تھا اس کا میں بنی اسرائیل نے پانی نہیں پایا، پانی نہیں تھا وہاں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی اور ان سے گزارش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا یعنی اپنا ڈنڈا، اپنی چھڑی پتھر پر مارو. اللہ نے حکم دیا. یہ بھی حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ پتھر پہ ڈنڈا مارا تو چشمے جاری ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے ڈنڈے کو، عصا کو پتھر پر مارو. تو جب آپ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے. 12 چشمے جاری ہو گئے. اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ، جو 12 خاندان تھے، 12 گروہ تھے ان کے، انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا اور اس پہ پانی پینے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی نشانی یہ عطا فرمائی کہ آپ نے پتھر پہ جب اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس میں سے ہر خاندان، ہر گروہ، جو 12 گروہ خاندان تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے پہچان لیا اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو اور اس پہ سے پانی پیتے رہے. اب یہاں پر آپ کو ایک بات غور کرنے کی ہے کہ نبیوں سے دنیاوی چیزوں کے لیے عرض کرنا اور طلب کرنا یہ کوئی بدعت اور گناہ نہیں ہے، یہ رائج ہے، پرانی امتوں سے چلا آ رہا ہے.
اور نبیوں سے جب کوئی اپنی حاجت کے بارے میں عرض کرتا ہے تو انبیاء اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے، یعنی حاجت روائی کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کو اپنی حاجت روا کرنے کے لیے کہنا، وسیلہ بنانا، ان سے دعا کرانا یہ جائز اور مستحسن کام ہے، اور یہی ہونا ہی چاہیے۔ ایک بندہ اپنے نبی سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اپنے رسول سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اس رسول کو کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہی ان کے لیے ہے، کہ جاؤ ان کی طرف پیغام لے کر جاؤ اور ہدایت دو ان کو، اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، انہیں نیک راستے کی طرف بلاؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ، تو انہی سے کہے گا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی کہا اور پوری دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم چند روایتیں لیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان پر قرض بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں کے متعلق مدد طلب کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی سے مدد لی صحابی نے۔ حضرت جابر نے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ قرض دار تھے، تو اب وہ قرض مقروض تھے، تو اب قرض داروں کے تقاضے ہو رہے، میرے اوپر وہ قرض آ گیا، مجھے ادا کرنا ہے، تو وہ مجھے میری مدد کیجیے آپ۔ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، اپنے قرض کو ادا کرنے میں رسول اللہ سے مدد چاہی۔ لفظ کیا ہے؟ فاستعنت، میں نے مدد چاہی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ استعانت بغیر اللہ جائز نہیں ہے، اور یہاں صریح لفظ ہے روایت کے کہ میں نے مدد چاہی، مدد مانگی۔ فاستعنت، میں نے مانگی مدد۔ تو جب مدد مانگی رسول اللہ سے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو مدد جب ان سے مانگی کہ قرضہ کچھ کم، آپ ان سے مدد کی طلب یہ کی کہ یا رسول اللہ آپ کچھ ایسا کہہ دیں کہ یہ قرضہ کم کر دیں، میرے اوپر بوجھ ہے قرضے کا، وہ کم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی، جو جن کو قرض واپس لینا تھا اپنا، ان لوگوں سے بات کی، قرض خواہ کہتے ہیں ان کو، قرض خواہوں سے بات کی کہ بھئی قرض کچھ کم کر دو۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کا بھئی ہم قرض معاف نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کون کہہ رہا؟ حضرت جابر بن عبداللہ، مجھ سے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیریاں، ایک ڈھیر الگ الگ کھجوروں کے بنا لو، ہر قسم کی الگ الگ بنا لو، اور پھر مجھے پیغام بھیجو کہ میں نے ایسا ایسا کر لیا، تو پھر میں آؤں گا، پھر مجھے بلاؤ۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے الگ الگ ڈھیر بنا لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضور میں نے ایسا ایسا بنا لیا ہے۔ تو آپ وہاں تشریف لے آئے جہاں حضرت جابر بن عبداللہ نے ڈھیر بنائے تھے کھجوروں کے، وہاں نبی کریم تشریف لے آئے، تشریف فرما ہوگا، اور ارشاد فرمایا تم ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ، جس کا جتنا ہے اس کا ناپ ناپ کر تول تول کے اتنا دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ناپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یعنی تول تول کر جس کا جتنا بن رہا تھا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرض اتر گیا، اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ کوئی ضعیف، موضوع، منکر روایت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب البیوع۔ کس سے مدد مانگی؟ لفظ کس حدیث میں آئے؟ فاستعنت، میں نے مدد چاہی۔ دنیا کا کسی عالم، کسی عربی داں کے پاس لے جائے، فاستعنت، اس کا ترجمہ سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مدد طلب کرتا ہوں، میں نے مدد طلب کی۔ مدد طلب کرنا اس کی خاصیت ہی باپ کی ہے، طلب ماخذ، مدد کو طلب کیا کہ میری مدد فرمائیں، استعانت، میری مدد کر دیں۔ تو کیسے مدد کی نبی کریم نے؟ صرف آپ کا وجود مسعود ان کھجور کی ڈھیریوں کے پاس تھا، آپ صرف کھڑے ہو گئے تھے وہاں جا کر۔ اس حدیث کے الفاظ جو آپ نے سنے، جو اس کا ترجمہ سنا، اس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ نبی کریم نے اس میں کھجوریں بڑھا دیں، یا کسی سے کو حکم دیا کہ تم ان میں کھجوریں اور اضافہ کر دو، یا حضرت عثمان غنی سے کہا ہو کہ آپ اس میں کھجوریں بڑھا دیجئے، یا کسی اور مالدار صحابی سے کہا ہو کہ بھائی ان کی مدد کا، کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ جب تم ڈھیر لگا لو کھجوروں کے، الگ الگ قسم کی کھجوروں کے، تو مجھے پیغام بھیجنا۔ آپ کو پیغام بھیجا گیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو آپ ان ڈھیروں کے پاس آگے کھڑے ہو گئے اور حضرت جابر سے کہا کہ تول تول کے، ناپ ناپ کے سب کی دینا شروع کرو۔ سب کی دے دی گئیں، سارے قرض اتر گئے۔ یہ وہ قرض تھے، اچھا یہ ہلکے پھلکے قرض نہیں تھے،
یہ بھی بات سمجھیں. اگر ہلکے پھلکے قرض ہوتے تو حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کچھ کم کر دیں. یعنی قرض اتنا تھا کہ ادا کرنا مشکل تھا. تو نبی کریم کا صرف ان کم کھجوروں کے پاس جا کر کھڑا ہو جانا ان کھجوروں کی کثرت کا باعث اور برکت کا باعث بن گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی برکت کا باعث ہے. آپ کا اس دنیا میں ہونا ہی برکت کا باعث ہے. اب کتنے محروم ہیں ہم لوگ کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان کو اپنے پاس سمجھنا سیکھیے, ان کو اپنے پاس محسوس کرنا سیکھیے. کیسے محسوس کریں گے؟ جب ان کی اتباع اور پیروی کریں گے تو محسوس ہوگا کہ نبی کریم ہمارے پاس ہے. ان پر درود پڑھیں گے دل سے اور محبت کے ساتھ تو محسوس ہوگا کہ نبی کریم ہمارے ساتھ ہے. تو نبی کریم کا ہونا, ان کا کھڑے ہو جانا, ان کا وجود برکت کا باعث بنا, اور ایسی برکت کہ سارا قرض عطا ہو گیا اور ان کھجوروں میں ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں سے ایک کھجور بھی کم ہوئی ہو. حضرت سالم بن ابی جاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی. وہاں پر آپ نے سنا آیت کریمہ میں کہ 12 چشمے جاری ہو گئے, سنا تھا نا, 12 چشمے جاری ہو گئے. اب حدیث سنیے کہ فرماتے ہیں حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں, حضرت جابر کی روایت یہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا جس سے آپ وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے, ارد گرد کھڑے ہو گئے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں یا اس کو پی سکیں. تو پانی نہیں ہے ہمارے پاس, صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. ایک چمڑے کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت ہاتھ دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا, اندر اس تھیلے کے اندر جو پانی تھا اس میں رکھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا, نکلنے لگا. ایسے رکھا تو انگلیوں کے بیچ میں سے یہاں سے پانی, جیسے چشموں میں سے پانی بہتا ہے نا, جھرنے میں سے پانی بہتا ہے, ایسے پانی بہنے لگا. پھر ہم نے, اب صحابی روایت کر رہے ہیں, کون؟ حضرت جابر سے روایت کر رہے ہیں حضرت سالم, ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا. حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے پوچھا, حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ جب حضرت جابر نے یہ روایت کی حضرت سالم سے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے اس وقت جب اتنا ہوا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا, لیکن ہم اس وقت 1500 تھے. یہ موضوع من گھڑت منکر ضعیف روایت نہیں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب المناقب کی. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, بلکہ حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کا بڑا عظیم الشان معجزہ تھا کہ پتھر پہ ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. مگر پانی تو زمین ہی سے نکلتا ہے, پتھروں سے ہی تو نکلتا ہے, پتھر بھی زمین کا حصہ ہے. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. مگر جب پانی انگلیوں سے نکلے تو یہ اس سے بھی بڑی نشانی اور اس سے بھی بڑا معجزہ ہوا, کیونکہ پانی انگلیوں سے نکلتا ہی نہیں, گوشت سے کبھی پانی نکلتا وہ دیکھا آپ نے؟ تو ہر نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے. حضرت موسیٰ پر بھی ہمارا ایمان, ان کے معجزات پر بھی ہمارا ایمان, قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان, آسمان کی اللہ کی تمام کتابوں کا پر ہمارا ایمان, اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی من و سلوہ اتارا گیا ہے, اس کو کھاؤ پیو, اور جو چشمے ہیں ان سے پانی پیتے رہو, نہاتے دھوتے رہو, اور بغیر محنت مشقت کے تمہیں یہ سب حاصل ہو گیا ہے. نہ پانی میں محنت کرنا پڑی, نہ کھانا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑی. اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد نہ ہو, اس سے بچتے رہیے, فتنہ فساد نہ کیجیے, گناہ نہ کیجیے.
نافرمانیاں نہ کرو، اس سے بچتے. دیکھیے ہر آیت میں ایک احسان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نافرمانی نہ کرو، شکر ادا کرو، فساد نہ کرو. سب چل رہا ہے مگر مان نہیں رہے. اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اسی کا رزق کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کسی صوفی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی ترکیب ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور پکڑے بھی نہ جائیں؟ تو صوفی نے کہا نہیں ایسی تو کوئی ترکیب نہیں. تو اس نے کہا نہیں حضرت کچھ تو بتائیے. تو صوفی نے کہا ایک کام کرو کہ پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. اگر نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کا رزق چھوڑ دو، کھانا پھر مت کھاؤ. تو اس نے کہا بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا، پھر کھائیں گے کیا؟ جب اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیں گے تو کیا کھائیں گے، مر جائیں گے بھوکے. کوئی اور ترکیب بتائیے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، کہیں اور رہو جا کر. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی زمین سے نکل جائے کہیں اور رہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر ایسی کوئی ترکیب کرو کہ اللہ کو یاد نہ رہے، اللہ بھول جائے، معاذ اللہ بھول جائے تمہاری خطائیں. تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو بھول ہی نہیں سکتا کوئی چیز، یہ تو پاک ہے وہ ان سب چیزوں سے، نسیان سے، بھولنے سے، خطا سے پاک ہے ہمارا رب. تو صوفی نے کہا کہ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں نافرمانی، کیسے نافرمانی کر سکتے ہو تم؟ جب ہمارا رب کوئی چیز بھولتا نہیں، ہم اپنے رب کی زمین سے کہیں اور جا نہیں سکتے، ہم اپنے رب کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں سے ایک اگلی بات آ گئی، بنی اسرائیل پہ چل رہی نا تسلسل سے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. لیجیے صاحب اب من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. لیجیے بھائی تمہارے تو کھانے پینے کے لالے تھے، تمہیں تو جو چٹنی روٹی مل جاتی وہی بہت اچھے جائے کہ جنت کا آسمان سے کھانا اترا، من و سلوہ اتر گیا، یعنی میٹھا بھی اترا، نمکین بھی اترا، پانی بھی دے دیا اللہ نے بغیر محنت کے. اس پر کیا کہہ رہی ہے قوم؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہذا علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہے، ککڑی ہے، گندم ہے، مسور کی دال ہے، پیاز ہے. لیجئے صاحب اب یہ سب باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیا من و سلوہ روزانہ ایک ہی کھانا. دعا کیجئے کہ زمین سے وہ ساری چیزیں نکلیں جو زمین اگاتی ہے. ہمیں سبزیاں بھی کھانی ہے، ہمیں پیاز بھی کھانا ہے، ہمیں یہ بھی کھانا ہے، دال بھی کھانی ہے. بتائیے ذرا. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ آپ ذرا سوچیں کہ من و سلوہ کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دال، پیاز، ساگ، ککڑی. حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اعلیٰ چیز کے مقابلے میں بہتر چیز کے بدلے تم گھٹیا چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فرمایا کہ پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، مصر میں یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. آگے تک کا بیان کر دیا اللہ نے. یہ جو ذلتیں آئیں ان کے اوپر یہ اسی وجہ سے آئیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا، بھائی شہید کر دیا. جبکہ انعام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی تمام عالمین پر فضیلت دی تھی. اور اب کہاں آگے رکے؟ ذلت اور غربت اور رسوائی مقدر کر دی گئی. لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت نالائقی ہوتی ہے نا، اور شکایت اور شکوے شکایت والی طبیعت ہوتی ہے ان کی، اور آپ انہیں کتنی حوصلہ افزائی کریں، انہیں کتنی ترقی دینا چاہیں، مگر وہ پستی میں ہی پڑے رہتے ہیں.
اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے لوگ زندگی کی دیر پر لذتیں نہیں حاصل کر پاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, بس بے صبری, جنہیں کہتے ہیں بے صبری ہو گئی. تو یہی انہوں نے کیا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. بھائی صبر کرتے رہتے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا. شکر کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں کو شکر کرنا چاہیے, ناشکری سے پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لیتا ہے. دیکھیے لے لی کہ نہیں لینی, سامنے کی بات ہے نا, بالکل قرآن کی ایک ہی آیت میں بیان کر دیا گیا. سب نہیں مانے, اس طرح کی حرکتیں کی. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. بھائی جیسے ہوٹل میں بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں, بھائی تم صحرا میں بیابان میں بے آب و گیا, بس تم صحرا میں کھڑے ہوئے ہو, وہاں تمہیں بغیر محنت کے پانی مل گیا, بغیر محنت کے آسمان سے کھانا اتر گیا, تمہارے کپڑے پرانے نہیں ہو رہے, تمہارے بال نہیں بڑھ رہے, ناخن نہیں بڑھ رہے, اور کیا لوگ ہیں تم. اور پھر حضرت موسیٰ اپنے ساتھ ساتھ لے کر تمہیں چل رہے ہیں, یعنی تمہاری جہاں تمہیں حکم دیا تھا جہاد کا, اگر ساتھ میں لگے رہتے تو کامیابی تمہیں ہی ملتی, اللہ کا نبی تمہارے ساتھ تھا. مگر نہیں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے, آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں اور پیازیں مل جائیں. حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے, کیا اس کی جگہ چھوٹا اور ادنا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہیں مانے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس پر جب دعا کی کہ اللہ ایسا ہو گیا, اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل, اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ, وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو. مصر سے مراد یا تو مصر ہے جو ملک ہے ایجپٹ, یا پھر کوئی بھی شہر, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی, مسکین کر دیا گیا انہیں. یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے. اور غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی, یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی, بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانے دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں بھی باطل ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت دوسرے انبیاء کرام کو شہید کیا, اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے. کیوں قتل کیا, ایسے خامخواہ قتل کر دیا. انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی, ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی, اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. اس سے ہمیں بھی نصیحت دینی چاہیے کہ ہم نافرمانی نہ کریں, ناشکری نہ کریں. دیکھ رہے نافرمانی ناشکری کرنے والوں کا کیا انجام ہوا, کس طرح نعمتیں تھیں, آسمانی کھانے تھے, سب کچھ محروم کر دیا گیا. تو اس طرح ہمیں بھی اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا, بے شک ایمان والے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ایمان والے نیک عمل کریں تو ان کا ثواب, اور وہ یہودی یا وہ نصرانی یا وہ ستارہ پرست جو ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس موجود ہے, رب کے پاس ہے. اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا, نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے, اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو, اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. دیکھیے ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ شکر گزار ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ.
نافرمانی نہ کرو، فساد نہ کرو، مگر نہیں مان رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ لیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کی کہ حضرت موسیٰ سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہو۔ بنی اسرائیل نہیں کہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب، کوئی تفصیل مل جاتی جس میں شریعت ہوتی، سب کچھ ہوتا۔ اب جب وہ کتاب اللہ نے دے دی تو اس کو مضبوطی سے تھاما نہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ انہیں بوجھ لگنے لگی اور اس میں تحریف شروع کر دی انہوں نے، اور تحریف کر کے بدل لیا اس کتاب کو، تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وعدہ پورا نہیں کیا، کتاب کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ اور جب بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا ہوا ہے توڑا تو حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل جاؤ گے اس کے نیچے۔ تو اب یہاں پر جب ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم عہد پورا کرو، جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو وہ عہد کیوں نہیں پورا کرتے تم؟ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے کہ تم عہد پورا کرو جو تم نے عہد کیا تھا، تمہارے آباء و اجداد نے، تمہاری قوم نے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو وعدہ لیا تھا وہ کہاں گیا؟ تم توریت ہی کو نہیں مان رہے ہو، اس میں بھی تحریف کر رہے ہو، اس کو بھی نہیں مان کے چل رہے ہو۔ اب یہاں سے کوئی یہ معنی نہ نکال لے کہ پہاڑ کو سروں کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اب تو ماننا ہی پڑے گا تمہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ جبر اس وقت ہوتا جب کوئی نشانی نہ ہوتی، کوئی دلیل نہ ہوتی، کوئی واضح نشانیاں نہ ہوتی اور زبردستی کہا جاتا کہ بھی ایمان قبول کرو۔ کتنے احسانات یاد دلائے، یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی نعمتیں تمہیں دی، یہ سب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد تم نافرمانی کرو گے تو پھر تو عذاب آئے گا نا، سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی زبردست قدرت کی نشانی ہے یہ کہ پورا پہاڑ کسی کے سر پہ آگے رک جائے ایسے کر کے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہاں پر جبرن عمل کرایا جا رہا ہے، بلکہ اتنی نعمتیں دیں، اتنا سب کچھ دینے کے بعد تم نافرمانی کرو گے، یہ سزا ہے تمہاری۔ اور اس میں پھر بہت ساری اسرائیلی روایت بھی آ گئی ہیں، بہت ساری، تو ان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم سے ایک عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا کہ تم توریت پر عمل کرو گے، وہ عمل تم نے نہیں کیا۔ نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں کس قدر نافرمانی۔ ثم يتوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس کے بعد پھر تم نے نافرمانی اور روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل کیا مطلب؟ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے، جو انہیں بار بار نافرمانیوں کے بعد توبہ ہوتی رہی ان کی، کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، یا عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، تھوڑا روک دیا گیا، یہ مراد ہے۔ یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت مل گئی، ایک اور مہلت مل گئی ان کو، یا تو یہ مراد ہے اس سے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ تم پر اللہ کا فضل ہوا، یعنی تم بعثت ہو گئی نبی کی، اب ان پر کلمہ پڑھ لو، کہ اگر تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور خسران ہوتا۔ بیضاوی شریف، امام بیضاوی نے یہ تفسیر لکھی کہ اس سے فضل اللہ سے مراد، اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم کی ذات بابرکت بھی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ
اب پھر یاد دلا رہا ہے، یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، اس میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. یہ بندر بنائے گئے انسان. اب سمجھ میں آیا؟ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے. انسان بندر کی اولاد نہیں بلکہ انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا سزا کے طور پر جب نافرمانی زیادہ کرنے لگے. یہ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی. تو بنی اسرائیل ایک شہر میں آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور اس دن شکار نہ کریں. اس میں جو فی السبت، سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن کو، یوم السبت یعنی سنیچر کا دن، الجمعہ والسبت. تو سبت کہتے ہیں سنیچر اور ہفتے کے دن کو. تو ہفتے کا دن خاص تھا عبادت کے لیے، اس دن شکار نہیں کرنا تھا، منع تھا، اور جو دنیاوی دوسرے مشاغل تھے وہ ترک کر دینے کا حکم تھا. ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڈھے کھودتے تھے، کیونکہ سنیچر کو شکار منع تھا. تو دریا کے کنارے کنارے جمعے کے دن شام کو بہت سارے گڈھے کھود دیتے تھے، اور ہفتے کے دن ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ کچھ مچھلیاں اس گڈھوں میں آ کر قید ہو جاتی تھیں. ایک دریا بہ رہا ہے، اس کے کنارے گڈھے کھود لیے اور دریا سے وہاں لائنیں بنا کے نالی بنا دی. تو دریا کا پانی اس میں آگے گرا تو اس پانی کے ساتھ کچھ مچھلیاں بھی آ گئیں اس میں. تو اب ایسے شکار کو نہیں جا رہے ہیں، مگر اس طرح یہ ترکیب نکالی کہ ایسے شکار کر لیں گے. بھائی نافرمانی کی حد ہو گئی نا. آپ کو منع کیا تھا کہ سنیچر کا دن صرف عبادت میں گزارنا ہے آپ کو اللہ کی یاد میں، تو یہ گڈھے کھودنا اور اس میں دریا سے ایک نہریں، چھوٹی سی نہریں بنا دینا، نالی بنا دینا، یہ سب چالاکیاں. کس کو دکھا رہے ہو چالاکی؟ اللہ کے ساتھ نافرمانی کی حد انتہا ہو گئی، چال بازی کی. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب تو اور اتوار کے دن انہیں نکالتے تھے، پانی میں پڑی رہتی تھی وہ. ایک دن اتوار کے دن نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے ہیں. پانی سے ہفتے کے دن کا نکالا ہم نے؟ دیکھیے، ہم نے تو اتوار کو نکالا، پانی سے مچھلیوں کو شکار کیا اتوار کو، اور جو گڈھے بنائے تم نے جمعے کی شام میں اور سنیچر کا دن ایسے ہی چھوڑ دیا. تو یہ چال بازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک چالاکی کی بات کی انہوں نے، ایک نافرمانی کی بات کی. تو اس طرح کی چالاکیاں کرنے لگے تھے کہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، اس میں بس جمعے کے دن شام کو گڈھے کھودے، اور ہفتے میں کے دن بھر میں مچھلیاں پانی کے ساتھ اس میں آ کے قید ہو گئیں، اور اتوار کو وہ مچھلیاں انہوں نے نکال لیں. اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو کہاں کچھ کیا. یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے تھے. 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے، یہی تو شکار ہے، کیوں ان کو تم نے قید کر رہے ہو اس میں جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو. قید تو ہفتے کو ہی ہو رہی ہے نا وہ، آ کے یہی شکار ہے، تو یہ مت کرو. جب وہ باز نہیں آئے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی، بد دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مس کر دیا. ان کی شکلیں بندروں جیسی کر دی، بندر بنا دیا ان کو، دھتکارے ہوئے بندر. اب یہ کوئی میں جو اب جو کہوں گا یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ ایک وجدانی بات ہے. اس میں آیا ہے کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے، بن جاؤ. بندر کا آج تک اپنا کوئی گھر بن ہی نہیں سکا. یہ تفسیر نہیں کر رہا ہوں میں اس کی، آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ میں قرآن کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. ایک میں آپ کو ایک الگ فکر دے رہا ہوں کہ آج آپ نے جتنی بندر دیکھو چڑیا گھر کے علاوہ کوئی گھر ہی نہیں، کوئی ایک جگہ ہی نہیں ان کی. دھتکارے ہوئے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کا گھر اجاڑ دیا، کبھی اس کا گھونسلہ توڑ دیا، کبھی اس کے انڈے پھینک دیے، کبھی یہاں تباہی مچا دی، کبھی وہاں تباہی. دھتکارے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں ایسے غول کے غول گھوم رہے ہیں. آج تک کوئی ٹھکانہ نہیں بنا سکے. پرندوں کو دیکھیں آپ، کبوتروں کو اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ جو ہیں یہ اپنی ایک ماند بنا لیتے ہیں، شیر ایک گفا بنا لیتا ہے. ہر کسی کے رہنے کا کوئی نہ کوئی جگہ بن جاتی، مخصوص ہو جاتی ہے. گلی محلے میں کتے آپ دیکھتے ہیں ٹہلتے ہوئے، یہ بھی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اپنی، کہ اس گلی سے اس گلی تک ان کا علاقہ ہے. کوئی دوسرا کتا آ جائے کیسے بھونکتے ہیں یہ. مگر یہ بندر ایسی مخلوق ہے، دھتکارے ہوئے بندر ہیں کہ آج تک اپنا گھر نہیں بنا سکے، اور کسی گھر دیکھتے ہیں اجاڑ دیتے ہیں. شیطانی بہت شیطان ہوتے ہیں نا یہ، ان کی فطرت شیطانی والی. کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا تھا. تو یہ کوئی تفسیر کا حصہ نہیں ہے کہ بندر جو دھتکارے ہوئے اسی آیت سے میں نتیجہ نکال رہا ہوں، ایسا نہیں. یہ ایک الگ سے وجدانی بات میں نے کہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا اپنا.
تو دھتکارے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں مس کر دی، انہیں بندروں جیسا کر دیا، بندر بنا دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان جو تھے وہ بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گئے، اور مفسرین نے فرمایا کہ قوت گویائی بھی ختم ہو گئی، بدن سے بدبو آنے لگی۔ مگر یہ بالکل حق ہے، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ بالکل حق بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کتنی مضبوط ہے۔ اگر روایت بالکل صحیح آ رہی ہے، دیکھیے تفسیر جو ہوتی ہے نا، تفسیر کی جو ترتیب چلتی ہے وہ تفسیر یہ چلتی ہے کہ تفسیر سب سے اونچی تفسیر بالماثور، یعنی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے، قرآن کی تفسیر نبی کریم کی احادیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے، تفسیر بالماثور ہے۔ ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے جو معصور نہیں ہوتی، یعنی جس کے لیے حوالے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہوتی، کوئی آیت نہیں ہوتی، کوئی صحابی کا قول نہیں ہوتا، ہم عقل سے اس کو تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی یہ تو یہ معنی ہوا۔ تو اس کی دو قسمیں، تفسیر بالرائے محمود، تفسیر بالرائے مذموم مردود۔ تفسیر بالرائے محمود یعنی جو قابل قبول ہے، اور تفسیر بالرائے مردود یعنی جو قابل قبول نہیں ہے بالکل بھی۔ ایسی تفسیر قرآن کی کر دینا عقلی طور پر جو قابل قبول نہیں ہو، جس سے قرآن کی مراد حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، یہ غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تفسیر بالرائے محمود کی گنجائش ہے، مگر غیر محمود اور مردود کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب روایتوں میں جو آیا ہے بندروں کی کیفیت کے بارے میں، مفسرین نے جو لکھا ہے صحابہ کے اقوال سے جو آیا ہے وہ مانا جائے گا۔ اب جو رہی ہے کہ اسرائیلی روایت میں اگر کوئی بات آ گئی ہے، اسرائیلی روایت میں یا دخیل میں کوئی بات آ گئی ہے تو پھر اس کے الگ قاعدے ہیں۔ اگر وہ روایت ہمارے عقائد سے اور ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، صحیح ہے۔ اگر وہ ہمارے عقائد اور شریعت کے موافق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے غلط ہے، نہ یہ کہیں گے کہ سچا ہے۔ تین قسم ہو گئی نا، جو ہمارے عقیدے اور شریعت اور احکام سے ٹکرا رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کوئی اسرائیلی روایت میں لیا ہے کہ شراب حلال ہے پینا چاہیے، ہم کہیں گے نہیں پینا چاہیے، حرام ہے شراب، ٹھیک۔ کوئی لیا ہے کہ انبیاء نے خودکشی کر لی تھی تو ہم کہیں گے غلط بات ہے، انبیاء خودکشی نہیں کر سکتے، یہ نہیں مانی جائے گی یہ بات۔ اب کوئی کہے کہ بندروں کی قسم کیا تھی کہ جوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، تو اب یہ ہمارے عقائد سے نہیں ٹکرا رہی، نہ ہمارے کسی احکامات سے ٹکرا رہی، تو ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے اس کی۔ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ بندر بنا دیا دھتکارے ہوئے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے، آیت میں آ گیا، تو بندر پر تو مانا جائے گا کہ ہاں۔ اب آگے کی جو تفصیل ہے، اب یہ تفصیل اگر اسرائیلی روایت میں سے نہیں ہے، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو مانی جائے گی، پھر اس کی روایت کے حساب سے، روایت اور درایت کے حساب سے صحیح پرکھا جائے گا، اور پھر صحیح ہوگا تو مان لیا جائے گا اس کو، اور صحیح نہیں ہوگی تو پھر نہیں مانا جائے گا اس کو۔ تو اور اگر ہمارے عقائد کے موافق ہے کوئی بات، جیسے نیک عمل کرو تو جنت ملے گی۔ اب کوئی توریت کی اگر کوئی یہ آیت سنائے ہمیں کہ توریت میں تو آیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ہم کہیں گے بالکل صحیح کہا توریت نے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ کہیں گے ہم۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ بھئی ہماری کتاب میں تو یہ آیا ہے کہ علماء کی، جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کی بھی عبادت کرو، تو ہم کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تو ہم نہیں مانیں گے، ہم جھٹلائیں گے اس بات کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ شرک کا حکم تو اللہ نے کبھی کسی کو دیا ہی نہیں، اور نہ دے سکتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ دیا نہ دے گا۔ یہ کسی شریعت میں حلال اور جائز نہیں رہا شرک، ٹھیک ہے، گناہ کرنا کسی شریعت میں جائز نہیں رہے۔ تو اب اس کی تفصیل بہرحال اتنا پتہ چل گیا ہمیں کہ وہ ان پر عذاب اس طور پر ہوا کہ وہ ان کی شکلیں بندروں جیسی کر دی گئیں۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جو ان کے ان لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے، مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، اور عبرت کس کے لیے بنا دیا؟ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت لوگ تھے، ان لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے یہ
عبرت بن گیا، اور ڈرنے والوں کے لیے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا کہ ایسا نہ کریں، نکالن عبرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے، تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں کہ بھئی ہمیں نافرمانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ نافرمانوں پر عذاب آتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح اس کے واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن کے آیات اور قرآن کے احکام اور اس کے جو واقعات آئے ہیں، ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ نافرمانی کی تو بندر بنا دیے گئے، تو اب نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں سے نصیحت لینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب آگے کی آیتوں میں ذرا تفصیل ہے معاملہ، پھر وہ گائے کے ذبح کرنے والا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو پھر اس کو وقت چونکہ ہمارا مختصر کم ہو گیا ہے تو ہم اس کو کل یہاں سے شروع کریں گے کہ گائے والا واقعہ اس سورہ بقر کا جو نام بقرہ پڑا ہے، اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ گائے کیوں ذبح کرنا تھی اور کیسے ذبح کی اور کیسے کیسے انہوں نے اس میں نافرمانیاں کی اور کیسے کیسے مطالبے کیے گائے کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے قرآن کی اس آیت کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمانیوں سے اور بدعتوں سے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر چلائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔